میری انگلیوں کو آہستہ آہستہ دبانے لگے اور ہر دباؤ میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر دیتا۔ میں نے نظریں جھکائی مگر ان کی انگلیوں کی سختی اور گرمی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے قریب اور جھک جاؤں۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے ہمارا فاصلہ صرف ایک قدم کا رہ گیا ہے۔ شاہ جی نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اپنی ٹانگیں اوپر۔ کہانی دو دلوں کی قربت۔ میرا نام عاطف ہے، میری عمر ابھی صرف 18 سال ہے۔ میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں لیکن شہر میں پڑھائی کے لیے رہتا ہوں اور اکثر گاؤں جاتا رہتا ہوں۔ میرے والد کا ایک بہت قریبی دوست ہے جس کو سب عزت سے شاہ جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ شاہ جی کی عمر تقریباً 55 برس کی ہوگی لیکن وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ توانا اور وجیہہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا رعب اور شخصیت ایسی ہے کہ گاؤں کے لوگ بھی ان کی خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے والد کے ساتھ بیٹھتا تو شاہ جی کی نظریں اکثر مجھ پر زیادہ ٹھہرتی تھی۔ پہلے تو میں نے ان کو نظر انداز کیا لیکن پھر مجھے لگنے لگا کہ ان کی نظر میں کوئی الگ سا جذبہ ہے، جیسے وہ مجھے باقی لڑکوں سے مختلف دیکھتے ہوں۔ میں خود بھی ایک الگ طبیعت کا مالک تھا۔ مجھے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رہی بلکہ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں لڑکوں کے قریب رہوں، ان کے لمس میں سکون تلاش کروں۔ شاید یہ فطرت مجھ میں پیدائشی تھی، اسی لیے جب شاہ جی مجھے دیکھ کر مسکراتے یا کسی بہانے مجھے کندھے پر ہاتھ رکھتے تو میرے دل میں ایک انوکھا سا طوفان اٹھنے لگتا۔ میں خود کو روکنا چاہتا تھا مگر کشش بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی کے دنوں میں ہمارے گاؤں میں رونق لگی تھی، ہر طرف روشنی اور ہنسی کی آوازیں تھی لیکن میرا دل صرف شاہ جی کی ارد گرد تھا۔ وہ جب سفید شلوار قمیض اور اوپر واسکٹ پہن کر محفل میں داخل ہوتے تو ان کی وجاہت سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی مگر مجھے لگتا تھا جیسے وہ صرف میرے لیے وہاں موجود ہے۔ شادی کے کاموں میں وہ میرے قریب رہنے کی کوشش کرتے، کبھی کہتے آتے یہ کام میرے ساتھ کر دو، کبھی کہتے ساتھ چلاؤ ذرا، اور ایسے میں مجھے موقع ملتا ان کے قریب ہونے کا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے تو ان کی انگلیوں میں میری جلد پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتی، جیسے وہ اس لمس کو چھوڑنا نہ چاہتے ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگتا اور جسم میں ایک عجیب سا کرنٹ دوڑ جاتا۔ شادی کی رات کو جب سب لوگ ہنسی خوشی میں مصروف تھے تو میں اکیلا کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا رشتہ ہے جو میرے دل میں جنم لے رہا ہے۔ تبھی شاہ جی کمرے میں آئے اور آہستہ سے میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کی خوشبو میرے وجود کو گھیرنے لگی۔ وہ کچھ نہ بولے لیکن ان کی نظریں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کو غور سے دیکھا تو دل بے قابو ہو گیا۔ وہ عام آدمی نہیں لگتے تھے بلکہ ایک ایسا سہارا جسے میں برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ میری سوچیں الجھنے لگی کہ آخر یہ صحیح ہے یا غلط، مگر دل نے کہا یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ رات ختم نہ ہو اور شاہ جی میرے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہیں۔ وہ میرے کان کے قریب آ کر دھیرے سے بولے، عاطف تو بڑا بدل گیا ہے، بالکل جوان ہو گیا ہے۔ مجھے ان کی سرگوشی میں ایسا اثر محسوس ہوا کہ پورا بدن لرز گیا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے دل کے راز ان کے سامنے کھول دوں کہ میں بھی آپ کی طرف کھینچتا ہوں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ ان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے میرے اندر کی ساری کمزوری اجاگر کر دی اور میں پہلی بار کھول کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شادی کی خوشیوں میں چھپی یہ ایک رات میرے اور شاہ جی کے درمیان ایک انوکھا باب کھلنے والی تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی کی دوسری رات تھی، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور ڈھول تاشے کی آوازیں بھی مدھم ہو گئی تھی۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھا تھا جب اچانک شاہ جی میرے پاس آئے اور آہستہ سے بولے، عاطف کیوں اکیلا بیٹھا ہے، چل میرے ساتھ چل۔ ان کی آواز میں کیسا اثر تھا جسے میں انکار نہ کر سکا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ مجھے مہمانوں کے لیے بنائے گئے کمرے میں لے گئے جہاں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہ جی نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، عاطف تو جانتا ہے نا مجھے ہمیشہ سے تیرا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ میں خاموش رہا مگر میری آنکھوں میں سب کچھ صاف جھلک رہا تھا۔ شاہ جی آہستہ سے میرے قریب آئے اور جب ان کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا تو میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے ان کے لمس کو روکا نہیں بلکہ خود کو ان کے قریب محسوس کرنے لگا۔ ان کی انگلیاں میرے بازو پر چلنے لگی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ میری جلد کو کیسا نرم سا لمس دے رہا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بولڈ بھی تھا اور جذباتی بھی۔ میری آنکھیں بند ہو گئی اور میرا دل چاہ کہ یہ قربت اور گہری ہو جائے۔ شاہ جی نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، عاطف تو جانتا ہے تجھ میں کتنا کھو گیا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر لرز گیا مگر دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ یہی لمحہ ہے۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے ان کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ شاہ جی نے مسکرا کر میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے میرا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی اور فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا، جیسے وقت رک گیا ہو اور ہم دونوں بس ایک دوسرے میں سمٹ گئے۔ شاہ جی کے ہونٹ میرے کان کے قریب آ کر رکے اور انہوں نے دھیرے سے کہا، عاطف میں یہ سب پہلی بار کر رہا ہوں مگر دل نہیں مانتا کہ تجھ سے دور رہوں۔ میں نے اپنے اندر کی کشش کو مزید چھپایا نہیں بلکہ ان کی طرف اور جھک گیا۔ میرے جسم میں ایک تیز بجلی سی دوڑنے لگی جب ان کا لمس اور زیادہ قریب آیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور صاف دیکھا کہ ان کے دل میں بھی وہی جذبہ ہے جو میرے اندر برسوں سے چھپے ہوئے تھے۔ باہر شادی
کے شور شرابے میں کسی کو خبر نہ تھی کہ اندر ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ وہ کہانی جس میں ایک نوجوان کی کمزوری اور ایک عمر رسیدہ مگر طاقتور آدمی کی کشش مل کر ایک انوکھا رشتہ بنا رہی تھی۔ شاہ جی نے دھیرے سے کہا، عاطف ڈرنا مت، میں ہوں تیرے ساتھ۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے جیسے سب سے بڑی پناہ تھے۔ میں نے اپنی پلکیں بند کر لی اور ان کے قریب ہو گیا۔ دل کی دھڑکنوں نے بتا دیا کہ میں شاہ جی کے بغیر نامکمل ہوں، اور یوں ہمارے درمیان وہ قربت قائم ہونے لگی جو عام نظر میں بولنے کے قابل نہ تھی، لیکن میرے اور شاہ جی کے لیے زندگی کا سب سے خاص لمحہ بن رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو میں اب تک پچھلی رات کے لمحوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاہ جی کی قربت نے میرے دل اور جسم دونوں پر ایسا اثر ڈالا تھا کہ میں بار بار اس کے لمس کو یاد کرتا اور میری روح تک کانپ جاتی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگ رہا تھا جیسے میں بدل گیا ہوں۔ آنکھوں میں ایک نیا تماچ، چہرے پر ایک نئی روشنی اور دل میں ایک انوکھا سکون۔ دن بھر شادی کی رونقیں جاری تھیں، مگر میرا دھیان بھی بس شاہ جی پر تھا۔ وہ جب کبھی مجھ سے نظر ملاتے تو ایک ایسی مسکراہٹ دیتے جیسے دیکھ کر میں سر سے پاؤں تک شرما جاتا۔ شام کو کھانے کے بعد سب لوگ تھم کر آرام کرنے لگے اور شاہ جی نے ایک اشارے سے مجھے اپنے ساتھ بلایا۔ میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات کل سے بھی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ ہم دونوں ایک خالی کمرے میں آئے جہاں باہر کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ شاہ جی نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ان کی گرفت مضبوط تھی اور ان کا لمس میرے وجود میں ایک بار پھر آگ لگا رہا تھا۔ میں کانپتا ہوں ان کے ساتھ کھڑا تھا، مگر دل اندر سے چاہتا تھا کہ وہ مجھے مکمل اپنے قریب لے آئے۔ انہوں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں میں جھانکا اور کہا، عاطف تو جانتا ہے نا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ جی نے اس لمحے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرا دل بے قابو ہو کر تیز دھڑکنے لگا۔ ان کی جسم کی گرمی میرے بدن میں جذب ہو رہی تھی اور میری سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ قربت ہمیشہ قائم رہے۔ ان کے ہاتھ میری پیٹھ پر آہستہ آہستہ پھسل رہے تھے اور میں یہ لمحہ مزید کمزور ہو رہا تھا۔ یہ سب اتنا بولڈ اور اتنا گہرا تھا کہ بیان کرنا مشکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لمحے میں نے خود کو مکمل طور پر شاہ جی کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی کہ عاطف تو بہت خاص ہے، اور یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں ایک کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دونوں بازو ان کے گرد کے لپیٹ لیا اور پہلی بار دل کھول کر ان کے ساتھ چمٹ گیا۔ یہ احساس میرے لیے نیا تھا اور شدید بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی پیاس ایک دم بجھ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ باہر دنیا کی رونق ختم ہو گئی تھی اور اندر بس میں اور شاہ جی تھے۔ ہمارے درمیان کی دوری ختم ہو چکی تھی اور ہم دونوں ایک ایسے رشتے میں بن گئے تھے جو عام معاشرے میں بولنا آسان نہیں، لیکن ہمارے لیے حقیقت سے بڑھ کر تھا۔ اس رات کی شدت اور بولڈ پن نے مجھے بدل دیا۔ میں جان گیا میں لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ اسی کشش کے لیے پیدا ہوا ہوں جو شاہ جی جیسے آدمی میں تھی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں بلکہ اور آگے بڑھے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اگلی رات شادی کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ تھک کر سو گئے تھے اور خاموشی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ میں سین کے کنارے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا جب اچانک شاہ جی میرے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ ان کی موجودگی نے میرے ریڑھ کی ہڈی تک کپ کپی دوڑا دی۔ انہوں نے آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، عاطف آ، آج پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ تجھے اپنے قریب کر لوں۔ میں نے نظر جھکائی، مگر دل نے کہا کہ یہ لمحہ ضائع نہ ہو۔ ہم دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر کی خاموشی نے ماحول کو اور بھی شدید بنا دیا تھا۔ شاہ جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو میں لرز گیا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور میں ان کے وجود کی گرمی اپنے ہاتھ سے محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ ہمارے جسموں کی نزدیکی نے میرے دل کو مکمل طور پر قید کر لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا اور محسوس کیا کہ میں ان کے بغیر نامکمل ہوں۔ شاہ جی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عاطف تو میرے لیے وہ سب کچھ ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، شاہ جی مجھے بھی آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ نکلتے ہی شاہ جی نے مجھے مزید اپنے بازو میں بھینچ لیا اور ان کی گرفت نے مجھے مزید بے بس کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان اب کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ ان کے ہاتھ میرے بازو اور کمر پر پھسل رہے تھے اور میرے اندر کی ہر رگ جاگ اٹھی تھی۔ یہ قربت اتنی بولڈ اور اتنی گہری تھی کہ میرا وجود لرز رہا تھا، مگر میں نے خود کو روکنے کی کوشش نہ کی بلکہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے مکمل اپنے احسار میں لے لے۔ شاہ جی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، عاطف تو نہیں جانتا مجھے تیری خوشبو سے کتنی تسکین ملتی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی کے آنسو۔ مجھے وہ ملا جس کی تلاش برسوں سے تھی۔ میں نے ان کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے ساتھ مکمل طور پر سمٹ جانا چاہا۔
اور اس لمحے دنیا کی ہر چیز غیر اہم ہو گئی، نہ رشتہ داروں کی باتیں، نہ سماج کے اصول، صرف ہم دونوں اور ہماری شدت بھری قربت باقی رہ گئی۔ رات بھر ہم دونوں ایک دوسرے کے لمس اور جذبات میں ڈوبے رہے۔ وہ بولڈ پن اور وہ سرشاری میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن گئی۔ جب صبح ہوئی تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحے ختم نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ باہر کی دنیا اس رشتوں کو کبھی قبول نہیں کریں گی، مگر میرے لیے یہ فیصلہ آسان ہو گیا تھا کہ میں اپنی زندگی شاہجی کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شاہجی، یہ تعلق میرا سب کچھ ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ انہوں نے مسکرا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، عاطف، میں بھی تجھے چھوڑنے والا نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھ گئے، چاہے حالات جیسی بھی ہوئی۔ یہ کہانی کسی فلم کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کی طرح میرے دل میں کنندہ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید لوگ اسے بھولنے کے قابل نہ سمجھے، مگر میرے لیے یہ میرا پیار ہے، میرا سکون ہے اور میری حقیقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ راز ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے، جیسے ایک شعلہ جو کبھی بجھتا نہیں۔ یہ داستان اب ختم نہیں ہوگی، بلکہ میرے اور شاہجی کے درمیان ہمیشہ سانس لیتی رہے گی۔ اور آج میں اپنی کہانی سناتے ہوئے یہی کہوں گا کہ محبت کا رنگ وہی ہے جو دل کو سکون دے، چاہے دنیا اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی کمنٹ ہمارے لیے اگلی کہانی لکھنے کا حوصلہ بن جاتی ہے۔ اگر ہماری محنت اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ داستان زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، آپ کی پسند اور محبت ہماری اصل طاقت ہے، اس لیے اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔